الہی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره العجابة والعتق من النار. ناظرین کرام، عشرہ ثانی ماہ رمضان کا جو مغفرت سے مختص ہے، یعنی مغفرت الہی سے مختص ہے، تو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار عالم سے توبہ کرے، استغفار کرے، چونکہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، گناہ کا، معصیت کا امکان پایا جاتا ہے. معصوم ہستیوں کے علاوہ ہر ایک کے حق میں معصیت کا امکان ہے. میں نے آپ کے سامنے شرائط کو ذکر کیا تھا اور ثمرہ توبہ کو ذکر کیا، لیکن اب ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. علماء خاصہ اور علماء عامہ فریقین، تشیع اور تسنن، دونوں کے نزدیک توبہ واجب ہے اور واجب فوری ہے. شیخ بہائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گناہ زہر کی مانند ہے، کہ جس طرح زہر کھانے والے کا اگر فوراً علاج نہ کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر توبہ کرنے والا اگر گناہ کرنے والا فوراً توبہ نہ کرے تو اس کی روح ہلاک ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توبہ تو کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. تو اب اس گفتگو میں، اس قسط میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موانع توبہ کیا کیا ہیں، وہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا اور پروردگار عالم کے حضور استغفار نہیں کرتا ہے. سب سے پہلا جو مانع اور سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے توبہ نہ کرنے میں یا توبہ کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، مانع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. خدا پر، رسول پر، ائمہ پر اور روز قیامت پر اس کا ایمان کمزور ہے. ضعف ایمانی کی وجہ سے اور حرام غذا اور دنیا کی محبت، جس کی وجہ سے انسان کبھی ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ حقیقی طور پر وہ حقیقت میں مکمل طور پر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ ظاہراً اپنے کو مومن سمجھتا ہے، مسلمان شمار کرتا ہے، محافل و مجالس میں شرکت بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. تو پہلا جو معنی ہے توبہ کرنے میں، انسان جس کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کا کمزور ہونا، ضعیف ہونا. دوسرا سبب اور دوسرا رکاوٹ جو توبہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ہے گناہوں کی کثرت. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سامنے بیان کیا گزشتہ گفتگو میں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ اب حرام غذا کھاتا ہے، اس کے جسم پر حرام گوشت آ چکا ہے، اب اس پر اثر نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی آیت کا مصداق بن جاتا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ چکا ہے. تو یہ دوسرا معنی ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اب وہ توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہو رہی. یہ گناہوں کی کثرت معنی ہے توبہ کرنے میں. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ مشہور ہے کہ جب امام نے یزیدی لشکر کو نصیحت کرنا چاہی تو سب نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ امام کی آواز ان کے شور و غل میں دب جائے اور کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، تاکہ کوئی ہور نکل کر امام کے لشکر تک نہ آ جائے. تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، تم شور مچا رہے ہو کیوں؟ کہ تاکہ کسی کے کانوں تک میری آواز نہ جائے. میں جانتا ہوں کہ بے شک تم پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے پر ہو چکے ہیں. تو عزیزو، انہوں نے ایک مبلغ، ایک معلم، ایک معصوم معلم کا مذاق اڑایا، یعنی مبلغ کا مذاق اڑایا. تو امام نے کس طرف متوجہ کیا کہ تم ایک مبلغ الہی، خلیفہ الہی، ایک معصوم معلم کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے شکم حرام غذاؤں سے پر ہو چکے ہیں. ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مبلغ، کوئی عالم دین ہماری بستی میں آ کر تبلیغ کرتا ہے، ہم اس کی آواز کو نہ سنیں، اس کی آواز کو دبائیں اور اس پر لبیک نہ کہنے دیں کسی کو،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جملے کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارے شکم حرام غذا سے پر ہو چکے، اس لیے تم نمائندہ الہی کا، ایک معلم اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو عزیزو، دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، بلکہ امام کا خود یہ جملہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لشکر کے اندر حر کے علاوہ یا اور جو دو تین افراد تھے ان کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو توبہ کرے، تاکہ یہ منزل آئے کہ خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ اصلاً جسے حوضے کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے، قاتلان معصوم تخصصاً توبہ کے باب سے خارج ہے۔ تو عزیزو، دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا وہ گناہوں کی کثرت ہے۔ تیسرا معنی جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان احکام شریعت کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایک منزل وہ آتی ہے وقت گزرتے گزرتے علی مرور الزمن اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کسی کی نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا، تو اب وہ توبہ نہیں کرتا، اس کی آنکھ خوف خدا سے نم نہیں ہوتی، دنیا اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ اور اس طرف خدا نے ارشاد بھی فرمایا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو تیسرا سبب اور تیسرا معنی کہ جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے دل کا سخت ہو جانا۔